امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر جہاد کی دو قسم ذکر فرمایا، ایک ڈیفینسو وار، دوسری نمبر وفنسی وار۔ اب یہ دفاعی جہاد کا مطلب، ایک دفاعی جہاد ہے، دوسرا اقدامی جہاد ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر جہاد کی دو قسم ذکر فرمایا، ایک ڈیفینسو وار، دوسری نمبر وفنسی وار۔ اب یہ دفاعی جہاد کا مطلب، ایک دفاعی جہاد ہے، دوسرا اقدامی جہاد ہے۔ ایک اقدامی جہاد ہے، دوسرا دفاعی جہاد ہے۔ اب دفاعی جہاد کا مطلب ہے کہ لوگوں کی اموال کو لوٹنے سے بچا لیا جائے، ایک دیکھیں، دوسرے میں ان کا حال و یال کو لونڈی غلام بننے سے بچایا جائے، دو، لوگوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے، تین، قتل و غارت گری سے ان کا دفاع کیا جائے۔ اس کی مثال بنی اسرائیل کی حالت میں ملتی ہے۔ اپنے نبی کو بولا ہے کہ ہمارے لیے ایک کمانڈر مقرر کر لیں کہ ہم ان کے خلاف جہاد کریں، کیونکہ ہمارے بچوں کو، ہمارے عورتوں کو یہ لوگ لونڈیاں بنا لی ہیں بنی اسرائیل، تو لہذا ہمارے لیے کوئی کمانڈر مقرر فرما دیں۔ ان کو بھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا دیا، انہوں نے قید و بند کی، صحبتیں برداشت کی، ان کے حال و یال کو بیابرو کیا، تو انہوں نے اپنے دور کی نبی کی حکومت و خدمت میں عرض کیا کہ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہمارے لیے کوئی کمانڈر مقرر کر دیں جس کی سرکردگی میں ہم دشمن کا مقابلہ اور اپنا دفاع کر سکیں۔ ہم اپنے ظالم دشمنوں سے ٹکرانا چاہتے ہیں تاکہ اپنے دین، مذہب اور عزت و آبرو کو اس کی دست برد سے بچا سکیں۔ تو بھائی اپنے عزت و آبرو، مال کا لوٹنا، اپنے جان بچانا، سب چیزوں کے لیے جہاد، سب چیزوں کی لڑنے، یہ کیا ہے؟ جہاد ہے۔ آج پورے دنیا کی جتنے بڑے سپر طاقتیں ہیں وہ لڑ رہے یا نہیں؟ لڑ رہے۔ اب مسلمان ٹوپی پہنتے ہو، پگڑی پہنتے ہو میرے دوستوں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑے دہشت گرد ہے۔ ارے یہ بھی امن قائم کرنا چاہتے ہیں، جہاد کے ذریعے سے اصل امن قائم ہوتی ہے میرے دوستوں، تکمیل غیر، اور پھر اس کی بعد اصلاح عالم اصل مقصد ہوتا ہے۔ تو آپ وہ بھی اس کو ماننا چاہیے بھائی کہ بھائی یہ جہاد، یہ غلط بات نہیں ہے، اللہ کی قرآن مسلمانوں کی حیثیت سے یہ جہاد ہے۔ آپ کے اعتبار سے وہ دہشت گردی کو خاتمہ، قلہ کما کرنا آپ کا مقصد ہے۔ آپ نے نام دو دیے ہیں، ایک ہو گیا میرے دوستوں آپ حضرت کے مطابق یہ دفاعی جہاد، اقدامی جہاد۔ آپ فرما دی کہ میں ہمارے لیے اب اقدامی جہاد کون سی ہے؟ کہ وہ جہاد ہے جو انسانی سوسائٹی کی گندے عناصر کی قلہ کما کے لیے عمل میں لایا جائے۔ جب درندہ صفت لوگ اپنی زندگی کا اظہار اپنے کبھی حرکت اور شرعی افعال سے کرنے لگے تو میرے دوستو اپنے شہوانی خواہشات کو غلط ذریعے سے پورا کرنے کی کوشش کرنے لگے تو ان کی سیرت بگڑ جاتی ہے اور وہ زمین میں فساد پھیلانے کے موجب بنتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ نے کتابیں نازل فرمایا، اللہ نے کتابیں نازل فرمائی اور اپنے انبیاء کے ذریعہ انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کی۔ پھر اگر ایسے لوگوں کی اصلاح کسی صورت میں بھی ممکن نہ ہو تو انہیں قتل کرنے سے دری نہیں کی جاتی ہے، نہیں کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی مثال انسانی جسم میں پیدا ہونے والے کہ ایک فاسد میرے دوستو مادہ ہے، جیسے کسی کی جسم میں کوئی میرے دوستو کوئی پھوڑا ہو جائے، آپ اس کو ختم نہیں کرو گے تو پورا جسم متاثر ہوگا نا بھائی، وہاں کینسر ہو جائیں گے۔ ایک پھوڑا ہوا وہ گلتے رہے گا، دیگر چیزوں سے نکلتے رہیں گے تو پورا جسم متاثر ہوں گے۔ تو ایسے میرے دوستو جسم کی فاتحہ جو ہے نا، فساد مادہ کو جو ہے جسم کے اندر جو اضافی مادہ آپ کے اندر پیدا ہوگے پھوڑے کی شکل میں، اس پھوڑے کو ختم کرنا پڑے گا نا۔ اگر نہیں کرو گے پورا جسم متاثر ہوں گے۔ تو معاشرے کے اندر جو یہ درندہ صفت لوگ
میرے دوستوں اپنے شہوانی خواہشات کو غلط طریقے سے میرے دوستوں غلط طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چوریاں کرتے رہیں گے، ڈکیتیاں ڈالتے رہیں گے، قتل و غارت گری، فتنہ فسادات پھیلاتے رہیں گے، تو یہ ایک قسم کی جسم کی کوڑے کی طرح ہے۔ تو جیسے اسلامی معاشرہ میں اگر یہ چیزیں آ جائے تو میرے دوستوں اس کو بھی ختم کر دی جاتی ہے۔ اس کو کہا جہاد، اس کو کہا جہاد۔ اب آئیے اللہ نے فرما دی تو اسی جگہ میں میرے دوستوں، تو میرے دوستوں اسی طرح معاشرے سے ناپسندیدہ عناصر کا قلع کما بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ یہ عنصر باقی معاشرے کی خرابی کا باعث نہ بنے۔ تو میرے دوستوں یہ اقدام جہاد جس سے معاشرے کی اصلاح مقصد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے نظام قائم کر دیا ایک ظالم کو دوسرے ظالم کے ذریعے سے، سوویت یونین کا امریکہ کے ذریعے سے، امریکہ کو سوویت یونین کے ذریعے سے میرے دوستوں کام دکھا دیا اللہ رب العزت۔ میرے دوستوں ایک دوسرے کو مارتے رہے، افغانستان کے اندر کیا ہوا؟ یہی تو ہوا میرے دوستوں، ایک دوسرے کو مارا۔ اللہ رب العزت ان کی ذریعے سے میرے دوستوں کیا کر دیے ہے؟ معاشرے کو بہتر کر دی۔ وَلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُم بَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے سے نہ ہٹاتا رہتا تو عیسائیوں کی گرجے اور یہودیوں کی محبت خانہ اور مسلمانوں کی مسجدیں ظالموں کی دست برد سے محفوظ نہیں رہتے۔ اس لیے اللہ نے اہل ایمان سے فرمایا کہ ایسے شریر لوگوں کا مقابلہ کرتے رہو تاکہ زمین میں شر اور فساد سے پاک ہو جائے اور انسانی سوسائٹی امن کا گہورہ بن جائے، پورے دنیا کے اندر امن و امن قائم ہو جائے۔ میرے دوستوں مسلمان بھی تو یہی چاہتا ہے، اور پھر یہ اقدامی جہاد کی برکت ہے کہ مسلمانوں کو غلبہ اور عزت حاصل ہوتی ہے، ورنہ وہ غلام بن کر عذاب علیم کی مزہ چکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جب بھی مسلمان میں جذبہ جہاد میرے دوستوں کمزور ہو جاتا ہے، اسی قسم کی حالت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو انصاف سے دیکھا جائے تو 7ویں صدی ہجری کی بات تتاریوں کی یلغار نے لاکھوں مسلمانوں کو تہتے کیا، ان کی تہذیب تمدن کے بیشتر آثار مٹا دیے۔ اس وقت سے لے کر دور حاضر تک دنیا کی اکثر خطوں میں میرے دوستوں تتاریوں نے سب کو تباہ برباد کیا ہے۔ ہاں میرے دوستوں مغلوں کو حکومت کو ختم کر دیا، وہ لوگ عیاشیوں میں پڑ گئے پورے دنیا کے اندر میرے دوستوں۔ پھر یہ تتاری سب کے سامنے ابھار کر نکل کر آ گئی۔ یورپ اور مغرب کی عیسائی طاقتوں نے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھائے میرے دوستوں وہ تاریخ کی صفحات پر محفوظ ہو چکے ہیں۔ آخری دور میں انگریزوں کے ہاتھوں میں مسلمان قید ہو چکے تھے میرے دوستوں بر صغیر کے اندر۔ پھر ان کے خلاف بھی جہادیں ہوئے، پھر امریکہ نے ان کی سپورٹ کرتے رہے میرے دوستوں۔ دنیا بھر کے مسلمان پراگندہ اور منتشر ہو کر غلامی کے سخت ترین زنجیروں میں جکڑ گئے۔ آج میرے دوستوں جب انگریزوں کی زوال آیا تو ان کا جانشین امریکہ ٹھہرا۔ بظاہر تو وہ یہودیت اور نصرانیت کی دم برتا ہے، مگر حقیقت وہ تمام صفاتوں سے بڑھ کر سنگ دل اور ظالم ہے۔ مسلمانوں کو دنیا میں کم و بیش 50 ریاستوں کی باوجود یہ دنیا میں غلامی کا زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے۔ ان کی دینی اور ملی تشخص ختم ہو چکا ہے اور یہ اغیار کی درست میرے دوستوں دست نگر بن کر رہ گئی۔ اب پورے دنیا کے مسلمان سیاسی، معاشی اور میرے دوستوں معاشرتی اور معاشی لحاظ سے عیسائیوں، یہودیوں اور دہاڑیوں کی جو ہے نا غلام بن چکے ہیں، جس نے گزشتہ 70 سال سے میرے دوستوں 100 سالوں سے میرے دوستوں دیکھو مخلوق کی بہترین خون بہایا، اور اس زمان کو لوگوں نے سبیت سبا کی درندگی پورا مظاہرہ کیا، لیکن بالآخر کیا ہوا میرے دوستوں؟ کہا کہ سپر طاقتیں اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کے داؤ پیش کھیلنا شروع کر دی۔ یورپ ہے، فرانس ہے، امریکہ ہے، پورے جاپان ہے، جرمانیہ ہے، یہ سارے بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف، اسلام کی خلاف جو ہے نا داؤ پیش کھیلنا شروع کر دی کہ اسلام کی قلعہ کما کر دے تم۔ ان دنیا میں امن و امن قائم کرنا ان کا اصل مقصد نہیں ہے۔ امن و امن قائم کرنے والے کون ہے بھائی؟ اللہ کے جو اپنے قرآن میں مجید فرمایا، قرآن مجید میں وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی تو تمہارے لیے بہترین ہے اگر تم نے سمجھ بوجھ لیا، یہی تمہارے لیے بہترین طریقہ ہے۔ اگر تم نے نہیں سمجھا تو کچھ بھی نہیں سمجھا میرے دوستوں۔ اصل تو یہی جہاد ہے۔ تم آج دہشت گردوں کے خلاف اپنے پلاسٹک میزائل استعمال کرتے ہو، ایٹم بم استعمال کر رہے ہو، اپنے کلاشینیں استعمال کر رہے ہو، اپنے جدید اسلحے استعمال کر رہے ہو میرے دوستوں۔ تم کہتے ہو کہ دہشت گردوں کو ختم کر رہے ہو،
کہ بھائی دنیا میں امن قائم کرنا، تو اسلام کیا چاہ رہا ہے؟ اسلام یہی چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن و امن قائم کی جائے، پورے دنیا اسلام کا گہورہ بن جائے۔ اصل اسلام کا مقصد بھی یہی ہے، تو پھر تم اسلام کی جہاد کو کیسے غلط کہتے ہو بھائی؟ اللہ نے آگے فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، کہ ان کے لیے بخشش کے اعلان کر دیا اللہ نے، کہ تمہارے لیے اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہارے سابقہ گناہ معاف کر دیا ہے، جو اللہ کے راستے میں اپنے جان اور مال کے ساتھ جہاد کریں گے۔ وَيَدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل فرمائیں گے، اللہ رب العزت فرمائے کہ تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے سامنے نہریں بہتی ہیں۔ میرے دوستو وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور وہاں تمہارے لیے رہنے کی باغوں میں پاکیزہ محلات ہوں گے جو ہمیشہ رہیں گے۔ یہ انعامات ختم نہیں ہو جائیں گے بلکہ دائمی ہوں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے جس خوش بخت کو نصیب ہو جائے۔ فرمایا وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اور اس کی بعد ایک اور چیز بھی ہے جس کو تم پسند کرتے ہو، وہ کیا ہے بھائی؟ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور قریب الحصول فتح ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری سنائی جا رہا ہے کہ اگر وہ دنیا میں ایمان اور جہاد کو اپنے زندگی کا لاہ عمل میرے دوستوں بنا لیں گے تو پھر انہیں دنیا میں بھی غلبہ حاصل ہوگا، آخرت میں بھی بھرپور انعامات ملیں گے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اب میرے دوستوں ابھی ثابت ہو گئی کہ بھائی مسلمان جو جہاد کرتے ہیں یہ بھی برحق ہے۔ تمہارے مقصد بھی تو یہی ہے فتنہ فساد ختم کرنا، اسلام کے مقصد بھی یہی ہے کہ بھائی فتنہ فساد کو ختم کرنا، اسلام کو عمل کا گہوارہ بنانا، امن و امن قائم کرنا، تو تمہارے بھی یہی مقصد ہے۔ پھر تم جہاد کی آیاتوں کو کیوں قرآن مجید سے ہٹانا چاہتے ہو؟ کیوں تم جہاد کی آیاتوں کی اسلامیت سے ہٹانا چاہتے ہو؟ ابھی بھی مان لو یہی تمہارے لیے بلائی ہے، یہی اس میں تمہارے لیے خیریت ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔